سارے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، انہیں بتایا کہ یہ بزرگ، یہ ولی ابھی آئے تھے ہمارے گھر پر، اور انہوں نے یہ کہا ہے جو بھی تم لوگ کر رہے ہو اس کو آج سے بند کر دو، ابھی سے بند کر دو، آئندہ یہاں پر اس طرح کا کوئی بھی عرس نہیں منایا جائے گا۔ اب جو آتے نا لوگ جن کا ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم اس درگاہ سے مانگ رہے ہیں تو یہ ہمیں دے گا، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ غصہ ہو گئے، اس کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ ادھموا ہو جاتا ہے۔ اس کا بیٹا سن کے بڑا پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ ابا اب اس چیز کو کیسے روکا جائے؟ یا تو آپ کا خواب غلط ہے، یا تو یہ جو آتا ہے ولی، جو بزرگ بن کے آتا ہے، یہ غلط ہے۔ اور رائٹ فرینڈس، السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دا بھوت شو کی ایک اور لیٹسٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں عاشی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں۔ کیسا لگا سر؟ ویسے یہ الحمدللہ میں بھی بہت بالکل ٹھیک زبردست ٹھاک۔ سیٹ اپ، بہت زبردست ہے۔ ہاں اوکے، چلو گڈ ہے۔ گاڑی سے تو بہتر ہے، گاڑی سے بہتر ہے، گاڑی میں کر کر کے لوگ بھی بور ہو گئے ہوں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ بور ہو، لیکن یہاں بیٹھ کے ایک وائب آتی ہے نا اسٹوری کرنے کی۔ ہاں، اور تھوڑا سا آواز بھی آج آپ لوگوں کو بڑا، آواز کی دنیا کی دوستوں۔ کیا بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسٹوری پہ چلتے ہیں، بسم اللہ۔ عاشی، ہم لوگ جو ہیں زیادہ طور پر جو پاکستان اور انڈیا کے لوگ ہیں، وہ لوگ پیروں مریدوں پر بہت بلیو رکھتے ہیں۔ ایون بنگلہ دیش والے بھی، بنگلہ دیش والے، جی جی، کیونکہ وہ یہ خطہ ایسا ہے نا، یہ 3 ایسے ملک ہیں جو پہلے تو ایک ہی خطہ تھا نا، اس کو پھر بعد میں یہ ٹوٹے ہو گیا ہے، لیکن یہ پیر و مرشد رکھنے والے لوگ، اور یہ میں بیسیکلی اب پاکستان کی بات کروں گا کہ درگاہوں پر، ویسے مجھے بنگلہ دیش کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن انڈیا میں بھی درگاہوں پر جانا اور پاکستان میں بھی درگاہوں پر جانا ایک عام جام سی بات ہے، اور لوگ جاتے ہیں درگاہوں پر، ہم بھی جاتے ہیں، اور ایک بچپن سے ایک چیز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے گئے، ان کے بڑے گئے، ہم گئے، فلانے پیر کے درگاہ پہ جانا ہے، فلانے ولی کے درگاہ پہ جانا ہے۔ اللہ کے پیارے ہیں، بے شک سب اللہ کے پیارے ہیں، کیونکہ وہ ولی اولیاء ہیں، لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہہ کے گئے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں پر آنا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز سے منع کیا ہوا ہے۔ قبروں پر آئیں، فاتحہ پڑھیں، لیکن مانگے نہیں ان سے۔ جی، اور لوگ کہتے ہیں نا کہ جی جیسے کسی بھی پیر کے لیے، میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا، کہ تو ہمیں دے دے، یار وہ نہیں دے سکتا، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ نوازتا ہے، اللہ دیتا ہے، اور اللہ ان کے وسیلے ضرور دیتا ہے۔ جیسے اگر میں عاشی سے یا عاشی مجھ سے کوئی چیز مانگے گا، یا ہم کسی کے وسیلے مانگیں گے، جیسے کوئی دوست ہے تیسرا یار، تو اس کے ذریعے بھجوا دے، تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، وسیلہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹلی بولتے ہو تو وہ پھر شرک میں شامل ہو جاتا ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے شرک کرنا، اللہ معاف نہیں کرتا اس چیز کو۔ تو یہ جو اسٹوری بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ایک درگاہ سے ہی منسلک ہے، کہ ایک گھرانہ تھا، وہ گھرانے کا پیروں سے بڑا جو ایک لگاؤ تھا، ان کا جو خاندانی ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا، تو وہ ان کے علاقے میں ایک درگاہ ہوا کرتی تھی، اور پرانی سی درگاہ تھی، اور وہ ہر سال خود وہاں کا عرس وغیرہ ارینج کرواتے تھے، اور پھر وہاں پہ قوالیاں، اور پھر نیاز جو بھی ہوتا ہے، نیاز ڈنگر جو بھی ہوتا ہے، وہ سب وہ فیملی کرواتی تھی۔ وہ فیملی سید فیملی نہیں تھی، ایک نارمل فیملی تھی، لیکن اس درگاہ کی عقیدت میں سالوں سال سے ان کے بڑے، پھر ان کے بڑے، پھر ان کے بڑے، وہ ایک پیڑھی سے یہ ایک ان کی رسم چلتی آ رہی تھی کہ وہ اس درگاہ کی خدمت گزاروں میں سے ایک تھے۔ اس گھر کے لیے، اس خاندان کے لیے ایک بات مشہور تھی کہ یہ جس ولی اولیاء کی درگاہ ہے، وہ ولی اولیاء ان کے پاس جب سے اس کا انتقال ہوا ہے، وفات پائی ہے انہوں نے، ان کے پاس آ کر رات کا کھانا کھاتا ہے۔
یہ بات بہت مشہور ہوئی، بہت پھیلی، کیونکہ ایک انیوژل سی بات ہے کہ کسی مرے ہوئے کا کسی کے گھر پر آ کر روز رات کو کھانا کھانا ایک انیوژل بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی ولی اولیاء ہیں، تو ولی اولیاء جو ہے اللہ نے ان کو ایک خاص مقام دیا ہوا ہے، بے شک اللہ نے خاص مقام دیا ہوا ہے۔ خیر یہ بات بڑی عام ہو گئی کہ ان کے گھر پہ فلاں بزرگ جو ہے جن کی درگاہ کی خدمت گزار ہیں، روز رات کا کھانا ان کے ساتھ آ کر کھاتے ہیں، اور وہ ان کو جو بات بولتے ہیں یہ لوگ اس بات کو ہی آگے لے کر چلتے ہیں، چاہے خاندان کے مسئلے مسائل ہوں، چاہے خاندان کے ڈیسیشنز ہوں، کسی کو پڑھنا لکھنا ہو، کہیں پہ کوئی آنا جانا ہو، تو وہ بزرگ جو ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں۔ اچھا یہ ایک اور ویئرڈ بات تھی کہ اس خاندان میں یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ خیر ایک بات کا ذکر، ایک دن کا ذکر ہے کہ عرس تھا، اسی درگاہ پر لوگ جمع تھے، تو ان کے خاندان کا ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو ابھی سالانہ عرس چل رہا ہے اس کو بند کرو۔ اچھا، اب لوگ پریشان، جو زائرین ہیں وہ پریشان، جو وہاں پر عقیدت میں آئے ہوئے لوگ ہیں وہ پریشان کہ یار یہ یہاں کے جو خدمت گزار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ درگاہ کو بند کرو اور عرس کو ختم کرو اور سب جاؤ۔ یہ پریشان ہو گئے، اب ان کی سمجھ میں یہ بات آئے نہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر بہت پریشان ہوئے۔ اس کے بعد جب انہوں نے سارے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، انہیں بتایا کہ یہ بزرگ، یہ ولی ابھی آئے تھے ہمارے گھر پر اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بھی تم لوگ کر رہے ہو اس کو آج سے بند کر دو، ابھی سے بند کر دو، آئندہ یہاں پر اس طرح کا کوئی بھی عرس نہیں منایا جائے گا۔ اب جو آتے ہیں نا لوگ دور سے، جن کا ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم اس درگاہ سے مانگ رہے ہیں تو یہ ہمیں دے گا، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ غصہ ہو گئے۔ جب غصہ ہو گئے تو اس خدمت گزار کو مارنے لگ گئے کہ یہ جو ہے غلط بات کر رہا ہے، یہ ہمیں منع کر رہا ہے اس پیر کے لیے جس کی عقیدت میں ہم آئے ہوئے ہیں، جس کی دعا جہاں ہم آ کے کرتے ہیں اور دعائیں ہماری پوری ہوتی ہیں، یہ وہاں آنے سے ہمیں منع کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے جاؤ، یہ ہوتا کون ہے ہمیں یہاں سے نکالنے والا؟ پیر اکیلا اس کا تھوڑی، یہ تو خدمت گزار ہے۔ خیر اس کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ ادھموا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی جان چھڑواتے ہیں، کچھ لوگ اسے اسپتال لے جاتے ہیں، اس کے بچے بھاگتے ہیں اس کے ساتھ ہاسپٹل میں، کافی کرٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے، اسے اتنا لوگ مارتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ جو درگاہ کا جس کے لیے وہ کہتے تھے کہ پیر آتا ہے رات کو ان کے پاس، وہ پیر وہاں پر آتا ہے اس بندے کے پاس، تو اسے کہتا ہے کہ تمہیں کس نے منع کیا تھا کہ ان سے یہ کہو کہ یہاں پر نہیں آنا، یہاں سے چلے جاؤ۔ اب جب وہ پیر یہ بات کرتا ہے تو وہ جو اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ اگر یہ اس ولی نے یہ بات نہیں کی تو یہ بات کس نے کی ہے، اور میرے ابا نے یہ حرکت کیوں کی جا کر۔ اب اس کا بیٹا پریشان ہو جاتا ہے، وہ اس بزرگ سے معافی تلافی کرتا ہے، معافیہ مانگتا ہے کہ ہمیں معاف کر دو، شاید میرے ابا سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور آپ ہم پر رحم کرو۔ یاد رکھنا کہ رحم کرنے والی ذات بھی صرف اللہ کی ہے۔ تو یہ بیٹا اس سے معافیہ مانگتا ہے، وہ بزرگ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا یہ حرکت تم نے کیوں کی؟ تو کہتا ہے کہ میں نے خواب میں
اس بزرگ کو دیکھا ہے جس کی یہ درگاہ ہے. اس نے مجھ سے آ کے کہا کہ میری جگہ پر، میری اس درگاہ پر اس طرح کا شور شرابہ قوالیاں شرک نہیں کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ تکلیف مجھے سہنی پڑتی ہے. تو بیٹے نے کہا ابا اگر وہ خواب میں آ کے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ جو آتے ہیں ہمارے پاس یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو کہنے لگا بیٹا یہ اس کا قرین ہے. اوکے. قرین تو ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اس کا بیٹا سن کے بڑا پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ ابا اب اس چیز کو کیسے روکا جائے، کیسے کیا جائے؟ یہ تو یا تو آپ کا خواب غلط ہے یا تو یہ جو آتا ہے ولی جو بزرگ بن کے آتا ہے یہ غلط ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اب اگر ہم کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں جو کہ سالوں سے چلتی ہوئی ایک آ رہی ہے چیز، اس کو ہم فوراً روکتے ہیں تو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لیے. تو کہتا ہے آج کے بعد یہ اگر رات کو آئے گا کھانے پر تو ہم اسے کھانا نہیں دیں گے. اوکے. یہ جو ہمیں مشورے دیتا ہے ہم اس مشورے پر نہیں چلیں گے، دیکھتے ہیں ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے. خیر یہ باپ سے کہتا ہے کہ ابا دیکھ لو، مجھے لگتا ہے کہ کچھ غلط نہ ہو جائے ہمارے ساتھ. باپ کہتا ہے اللہ غفور و رحیم ہے، کر کے دیکھتے ہیں. خیر باپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، عرس ختم ہو جاتا ہے، یہ گھر آ جاتے ہیں. جب تک نارمل جیسے سب چل رہا ہوتا ہے ویسے چلا رہے ہوتے ہیں. جب باپ گھر پر آتا ہے تو رات کو جب وہ بزرگ ان کے گھر پر آتا ہے کھانے کے لیے، وہ کھانا لگتا ہے اور وہ آ کے بیٹھتا ہے، انسانی شکل میں آبویس. تو اس کا باپ کھانے سے اٹھ جاتا ہے. کھانے سے اٹھ کے کہتا ہے اگر یہ یہاں پر کھانا کھائے گا دسترخوان پہ تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اب اس کا جو باپ ہوتا ہے وہ اپوز کرتا ہے، پہلا بندہ وہ ہوتا ہے جو اپوز کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاؤں گا. اس پر اس بزرگ کو غصہ آ جاتا ہے شدید. وہ کہتا ہے کہ تم میری نافرمانی کر رہے ہو. تو کہتا ہے تم مجھے بتاؤ تم مر چکے ہو؟ بولا ولی مرتے نہیں ہیں. بولا نہیں، میں تمہیں دین بتاتا ہوں، تم تو ولی ہو نا، میں تمہیں دین بتاتا ہوں، جو مر گیا سو مر گیا. صرف کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو زندہ ہیں، جو پردہ کر کے گئے ہیں، لیکن موت سب کو آئی ہے. جب وہ اس سے یہ بات کرتا ہے تو اس کا تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ جو بیہیویئر ہے اس بزرگ کا وہ چینج ہونے لگتا ہے. کہتا ہے دوسرا کہ ولی اولیاؤں کو، بزرگوں کو کھانے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ ان کو تو اپنی زندگی میں ہی کھانا اتنا پسند نہیں آتا، کیونکہ وہ تو اللہ کے عشق میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ نہ انہیں بھوک کی خبر ہوتی ہے نہ پیاس کی خبر ہوتی ہے. تم کیسے اللہ کے ولی ہو کہ روز رات کو آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور فرمائشیں کر کے کھاتے ہو کہ مجھے فلاں جانور کا گوشت کھانا ہے، مجھے فلاں جانور کا گوشت کھانا ہے، اور وہ بندوبست ہو بھی جاتا ہے ہم سے. پوائنٹ ویری گڈ. اب جب یہ بات اسے کرتا ہے وہ طیش میں آ جاتا ہے. جب طیش میں آتا ہے تو ایک جگہ اشارہ کرتا ہے اور اس جگہ پر آگ لگ جاتی ہے. تو کہتا ہے تو کیسا بزرگ ہے، تو میری اصلاح کرنے کی جگہ تو مجھے نقصان دے رہے. بولا تو بزرگ ہو ہی نہیں سکتا. اب جب یہ بات اس کا بیٹا سنتا ہے تو اس کا بیٹا خود حیران ہو جاتا ہے. بولتا ہے میرے ابا میں یہ ساری باتیں کہاں سے آئیں؟ ایک سالوں سے صدیوں سے چیز ہمارے خاندان کی چلتی ہوئی آ رہی ہے، کبھی کسی نے اس طرح سے اس بزرگ سے بات نہیں کی، اور میرا باپ اس طرح سے بات کر رہا ہے. لیکن اس کے بیٹے کو اس کے باپ کی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میرا باپ کیا کہہ رہا ہے اسے. اتنے ہی دیر میں جب اس کا باپ اس بزرگ کو غصے کی انتہا تک لے جاتا ہے تو وہ اپنی شکل بدل دیتا ہے. کہ جب اس خاندان کے فرد پر
وہ اثر نہیں کر رہی چیزیں جس سے وہ ڈرا رہا ہے، جس سے وہ دھمکا رہا ہے، جس سے وہ اس کو اپنے احسان جتا رہا ہے، تو وہ چیز جب نہیں اس کے خاندان کے اس افراد پہ پڑ رہی جو سربراہ ہے، تو وہ پھر اپنی اصلی شکل آ کے اپنے سامنے لا کے اس کو دکھا کے اس کو ڈراتا ہے۔ بیٹا بھی سن، باپ بھی سن، خاندان میں جو اور بیٹیاں اور اس کی بہنیں اور جو بھی بیٹا ہوا ہے سب سن کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک آگ بن جاتا ہے وہ بزرگ، اور اسے کہتا ہے کہ آج میں تم سب کو یہیں پر جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس کا جو باپ ہوتا ہے لڑکے کا، جو بندہ اپوز کر رہا ہوتا ہے بزرگ کو، وہ کہتا ہے کہ تیرے میں اگر اتنی طاقت ہے اور تو ولی اولیاء ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں جلاتا نہیں، ہماری اصلاح کرتا، ہماری بخشش کی دعا کرتا، ہمیں سمجھاتا۔ تو وہ ہے ہی نہیں، تو اب اگر تو مجھے مارے گا بھی تو میں حق اور سچ کے راستے پہ مروں گا۔ وہ جن ہوتا ہے بیسیکلی، وہ کرین ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے جو ان کے روپ میں آ کے ان کو برگلا رہا ہوتا ہے، ان کے غلط فیصلے کروا رہا ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ جب یہ اپوز کرتا ہے تو وہ اس کی طرف جیسے ہی بڑھنے لگتا ہے تو جو خدا کی طرف سے مدد آنی ہوتی ہے کسی فرشتے کی، اس طرح سے ایک مدد آ کے پہنچتی ہے، اور وہ اس شیطان کو، اس جن کو اپنے قبضے میں کر کے، کیا ہوتا ہے کچھ نہیں پتہ، کیونکہ وہ سامنے جو ہوتا ہے وہ آگ ہوتا ہے، اور جو اترتا ہے وہ بہت نورانی ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ہاتھ کا اشارہ وہ اس کی طرف کرتا ہے اور اس کی ساری آگ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ آتی ہے، اور وہ ٹھنڈا جیسے برف کا ایک گولا بنتا ہے اس طرح کا بنتا ہے، اور اس کے بعد وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور ہم اس رات بہت پریشان ہوئے کہ اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم نے صحیح کیا، غلط کیا، لوگوں کو کیا بتائیں گے، لوگوں کو کیا جواب دیں گے، لوگوں کو کیسے فیس کریں گے، اس درگاہ کے عقیدت میں کیا کریں گے۔ تو اس کے باپ کو خواب آتا ہے کہ میری درگاہ پر قرآن پاک رکھواؤ، جو بھی آتا ہے اسے کہے کہ صرف قرآن پاک کی آ کر تلاوت کرے، اس کے علاوہ میری درگاہ پر نہ قوالیاں ہوں گی، نہ میری درگاہ پر کوئی اور چیزیں ہوں گی جس طرح سے عموماً درگاہوں پر ہوتی ہیں، لوگ کرتے ہیں، دھمالیں ہوتی ہیں، دھمالیں ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے مجھے ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، تو میری درگاہ پر جو بھی آئے گا وہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اور اپنی اور میری بخشش کی، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اپنی اور میری بخشش کی دعا کرے گا اللہ سے۔ یہ کیا کرتے ہیں، ایک اس درگاہ کے دروازے پر ایک بڑا سا بینر ہینگ کر دیتے ہیں کہ یہ بزرگ ہمارے پاس خواب میں آئے اور انہوں نے یہ فرمایا۔ کہتا ہے کہ جب سے ہم نے یہ شروع کیا، جو ہمارے گھر کے بگڑے ہوئے حالات تھے، جو معاملات تھے، جو جھگڑے فساد تھے، جو زمینوں کے مسئلے تھے، مطلب وہ ایسے حل ہوتے گئے کاشف بھائی کہ ہمیں اب پتہ نہیں کہ ہمارے پاس کہاں سے کیا چیز آتی ہے، کیا پیسہ آتا ہے، کہاں سے پوری ہو رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم نے اس درگاہ پر وہ ساری چیزیں بند کروا کے صرف قرآن پاک کو پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ ویری گڈ۔ ویسے یہ حقیقت ہے، جو انسان مر جاتا ہے اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ واہ، یہ ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے آپ کی کال ہے یہ۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، تو بات یہ چل رہی تھی کہ ویسے اصولاً یہ ہے کہ اس کمرے میں بہت ساری آوازیں آتی ہیں نا، اوپر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، یہاں سے بھی آ رہی ہیں، وہاں سے بھی آ رہی ہیں، لیکن خیر اس کو ہم تھوڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے بہت جلدی انشاءاللہ۔ خیر ہم بات پہ جا رہے تھے، جو انسان مر جاتا ہے وہ اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد کس کیفیت میں ہے، کس، اللہ رحم کرے، کس سزا میں ہے، کس جزا میں ہے، کس فیلنگز میں ہے، یہ بھی مرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔
اور آف کورس اگر آپ ہمارے اعمال اچھے ہیں، ہم نیک ہیں، ہم لوگ نیک رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کی ہے، اللہ کے بندوں کی ہم نے خدمتیں کی ہیں یا عبادات کی ہیں، جو بھی کیا ہے، لیکن اللہ تو خیر نقطۂ نواز ہے، وہ کسی بھی ایک خوبی پر جو ہے وہ آپ کو ہر مشکل سے نکال لیتے ہیں. تو خیر اب مرنے کے بعد کی سچویشن آف کورس کون چاہے گا. جیسے ایک ٹک ٹاکر نے بڑی اچھی بات بولی، مجھے اس کا نام یاد نہیں بندے کا، اس نے بڑی اچھی بات بولی کہ یہ جو جتنے بھی، سوری ٹو سے، لیکن یہ بات اس ٹک ٹاکر سے ہے، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی لوگ مر جاتے ہیں ان کے اوپر مرنے کے بعد بھی ان کے اوپر اگر انہوں نے اچھائیاں کی ہیں تو وہ اچھے اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں، مرنے کے بعد ان کا ٹائم اچھا پاس ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو لوگ غلط کر کے گئے ہیں تو ان کو پھر اس چیز کی سزا مل رہی ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، جتنے بھی نہیں، مطلب وہ جو کہ اس عمل میں ہیں تو وہ مرنے کے بعد سزا کھائیں گے. کیوں؟ کوئی ایسا سنگر، کوئی ایسا بندہ جو کہ کوئی ایسا کانٹینٹ بناتا ہو جو کہ ریلیجس کانٹینٹ سے ہٹ کر ہے. تو بھائی اگر ریلیجس ہے، کسی نے قرآن کی تلاوت کی ہوئی ہے اور کچھ چیز کی ہوئی ہے تو وہ تو چلو ٹھیک ہے، وہ نیکی کے کام میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ جو کہ غلط عمل کر کے گیا ہے، جیسے گانے گا کر گیا ہے، تو وہ جب اس کا گانا سنے گا تو خبر میں اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ اس ٹک ٹاکر کا بیان تھا نا، تو وہ مجھے خیر ٹھیک لفظوں کے ساتھ یاد نہیں ہے، لیکن اس کے بیان میں کچھ اسی طریقے کی جی. تو ہم آف کورس اگر دنیا میں درخت لگا کر گئے ہیں تو ہمیں مرنے کے بعد اس کا صدقہ جاریہ، اس کا ثواب ملتا رہے گا. اگر ہم کسی کو پڑھا کر گئے ہیں، کسی کو حافظ بنا کر گئے ہیں، کسی کو ہم نے اچھی ایجوکیشن دلوا دی ہے، ہم نے کچھ بھی کروا دیا، تو اس کا بھی اجر ہمیں مرنے کے بعد وہ جس اس کو فائدہ ملے گا آپ کے اس محنت کی وجہ سے، اس کا فائدہ جس کو ملے گا اس کا آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. تو اب وہ جو ولی ہیں وہ خود بھی اسی پریشانی میں تھے کہ یار میں تو مر چکا ہوں، یہ آ کے روز سر پیٹتے میرا، وہاں پر وہ ڈھول دھماکے اور یہ سب ہو رہے ہیں، جو کہ آف کورس اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ڈھول دھماکے آ کے کرو نا. خیر جی، یہ پھر ایک بہت لمبا ڈبیٹ ہے اور ہم کوئی ریلیجس اسکالرز نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے ہم اس چیز کو ڈسکس کریں جی. لیکن جو دل کہتا ہے، جو ایمان کہتا ہے، وہ تو یہی ہے. اور آپ کا دل آپ کا جو ہے نا سب سے بڑی آپ کی گواہی دے سکتا ہے. تو دل تو یہی کہتا ہے کہ بھائی دل تو بچہ ہے. ہاں، تو یہ دس از ناٹ اے گڈ عمل. ہاں جی، خیر جی، اسٹوری بہت لاجواب تھی ڈاکٹر صاحب. اور یس، اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی اس اسٹوری کے حوالے سے سوالات ہیں ہمیں کامنٹ میں مینشن کیجئے، ہم آپ کے سوالات اگلی اسٹوری میں پہ ریڈ کر لیں گے، انشاءاللہ اس کے جوابات دے دیں گے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور یس، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ سیٹرڈے کو آپ لوگوں کے لیے ایک لائیو شو لے کر آئیں، اس میں آپ لوگوں کے سوالات بھی ہم لوگ وہاں پر لیں گے، اس کے ڈائریکٹ جوابات جواب دیں گے. جی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آج لیں گے ہم آپ لوگوں سے اجازت، اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویک. سی یا، بائے بائے، اللہ حافظ.